اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب اپنی لونڈی آزاد کر کے نکاح کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3497، اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر، اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی صبح کی بہت اندھیرے میں، اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور میں ردیف تھا ابو طلحہ کا، اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی، اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے زانو لگ جاتا تھا، اور تہبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کھسک گئی تھی، اور میں دیکھتا سفیدی آپ کی ران کی۔ پھر جب شہر کے اندر گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خراب ہوا خیبر، ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے حال ڈرائے گئے لوگوں کا۔ اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھا۔ اِنَّا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ۔ اور اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور عبدالعزیز نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ گیا۔ کہا راوی نے کہ غرض ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن قہرن، اور قیدی لوگ جمع کیے گئے، اور دہیا آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے عنایت کیجیے ان قیدیوں میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا، اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کے، آپ نے دہیا کو حی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر کا، اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے۔ تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو، میں اس لونڈی کے۔ کہا راوی نے کہ پھر وہ اسے لے کر آئے۔ پھر جب آپ نے اس کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو قیدیوں میں سے اس کے سوا۔ کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے نکاح کر لیا۔ سو ثابت نے ان سے کہا کہ اے ابو حمزہ، ان کا مہر کیا باندھا؟ انہوں نے کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا، یہاں تک کہ پھر جب وہ راہ میں تھے تو سنگار کر دیا ان کا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے، اور پیش کر دیا آپ پر ان کو رات میں، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بنے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا آپ نے جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے، اور ایک دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا، اور کوئی اخت لانے لگا، وہی سکھا کر بناتے تھے، اور کوئی کھجور اور کوئی گھی، اور ان سب کو توڑ تاڑ کر خوب ملایا، اور یہ ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث نمبر 3498، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ حدیث نمبر 3499، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آزاد کرے اپنی لونڈی کو اور پھر اس سے نکاح کرے، اس کو دوہرا ثواب ہے۔ حدیث نمبر 3500، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں ردیف تھا اور ابو طلحہ کا خیبر کے دن، اور قدم میرا چھو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے۔ پھر پہنچے ہم اہل خیبر کے پاس، جب آفتاب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چارپائیوں کو نکالا تھا، اور وہ اپنے کدال اور ٹوکری اور پھاوڑے لے کر نکلے، اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خیمے اور خمیس یعنی دونوں آ گئے۔ کہا راوی نے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہوا خیبر، اور جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں سو برا انجام ہوتا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور دہیا رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک باندی خوبصورت آئی، اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شخصوں کے بدلے میں۔
اور پھر سپرد کیا اس کو ام سلیم کے کہ سنگار کر دیں ان کا اور تیار کر دیں ان کو آپ کے لیے، اور کہا راوی نے کہ گمان کرتا ہوں میں کہ آپ نے اس لیے ان کے سپرد کیا کہ وہ ان کے گھر میں عدت پوری کریں، یعنی ایک حیض کے ساتھ استبراء ان کا ہو جو حکم ہے باندی کا۔ اور یہ صفیہ بیٹی تھیں حی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا کھجور اور اخت یعنی پنیر سے اور گھی سے، اور زمین میں کئی گڑھے کھودے گئے اور اس میں دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا۔ گڑھے اس لیے کھودے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے، اور اخت اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا، اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے ان سے نکاح کیا یا ان کو ام ولد بنایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ کی بیوی ہیں، اور اگر نہ چھپایا تو جانو کہ ام ولد ہیں۔ پھر جب آپ سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ کیا، اور وہ اونٹ کے سرین پر بیٹھیں، سو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے نکاح کیا ہے۔ پھر جب مدینے کے قریب پہنچ گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جلدی چلایا ہم نے، اور ٹھوکر کھائی عذبہ اور اونٹنی نے، یہ نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور حضرت صفیہ بھی گر گئیں، سو آپ اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا، اور عورتیں دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں اللہ دور کرے یہودیہ کو۔ کہا راوی نے میں نے کہا اے ابو حمزہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے؟ اور انس نے کہا کہ میں زینب ام المومنین کے ولیمے میں بھی حاضر تھا، اور آپ نے لوگوں کو آسودہ اور سیر کر دیا روٹی اور گوشت سے، اور مجھے آپ بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بلا لاؤں۔ پھر جب کھلانے سے فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے، اور میں آپ کے پیچھے ہوا، اور دو شخص آپ کے حجرے میں رہ گئے، یعنی جہاں زینب تھیں، اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا، اور وہ نکلے سو آپ اپنی بیویوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کیسے ہو تم اے گھر والو؟ وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ۔ اور آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خیر سے ہیں۔ پھر جب آپ سب کی خیر و عافیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے، اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا، اور جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ لوٹے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے، سو اللہ کی قسم ہے مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے اور آپ لوٹ کر آئے، یعنی حجرہ زینب پر، اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ پھر جب آپ نے پیر رکھا دروازے کی چوکھٹ پر پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں، اور یہ آیت مبارک اتری کہ نہ داخل ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3497 سے 3500 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔